پاکستان، پیغام 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 وہ پاکستان زندہ تھا، وہ پاکستان زندہ ہے. Thank you so much, Aruj Ashraf. Now I would like to invite Wajiha Munir from GGTC, Sarai Sala, Haripur. Give a big hand for Wajiha Munir. 14 numbers. لیاقت باغ میں جلسے سے واپس جاتے ہوئے عوام کی مقبول لیڈر کو اسلام کے نام پر خودکش حملے میں ہلاک کر دیا جاتا ہے. 9 اکتوبر 2009 کو پشاور بازار میں خودکش دھماکہ کیا جاتا ہے جس میں 48 افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں. 16 دسمبر 2014 کو APS میں خودکش حملہ معصوم بچوں کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں اور کوئٹہ میں 4 خودکش دھماکے کیے جاتے ہیں جن میں کئی افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں. یہ چند واقعات مثال ہے میرے وطن عزیز کو کھوکھلا کرتی دہشت گردی سے کہ ان دہشت گردانہ کارروائیوں سے نہ مساجد اور مدارس محفوظ ہیں نہ وقت دفاتر اور مقابر. امام بارگاہ سے لے کر اسکول تک، سیاسی قائدین سے لے کر مذہبی قائدین تک اور خواص سے لے کر عوام تک سب اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. گویا کہ مٹی کے گھروندے ڈھا ڈھا کے انسان بنائے جاتے ہیں، انسان کے ظالم ہاتھوں سے انسان مٹائے جاتے ہیں. دہشت گردی کی کارروائیاں دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اسلام کی روح سے خودکش حملے حرام ہیں. یہ فتویٰ صادر کیا جاتا ہے پیغام پاکستان کے نام سے جاری کردہ بیانیے میں، جس میں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے 1800 سے زائد علماء کے دستخط موجود ہیں. لیکن افسوس صد افسوس کہ دہشت گردی کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو خونریزی کی تعلیم دیتا ہے. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اسلام جس کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ اسلام جس کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اسلام جس کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، وہ اسلام جس کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ اسلام میں اظہار ثانی کی اجازت نہیں، وہ اسلام جس کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ تمام انسان اور سارے قومیں خدا کا کنبہ ہے. تو ایسا مذہب اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ علماء کا قتل کر دیا جائے، مساجد کو شہید کر دیا جائے، سیکیورٹی فورسز پر حملے عام کر دیے جائیں اور بچوں سے ان کے والدین چھین لیے جائیں. اور جان لے ہم کے دہشت گرد نہیں امن کے رکھوالے ہیں، ہم کے دہشت گرد نہیں امن کے رکھوالے ہیں. صلح و محبت مقصد اپنا پیار کے ہم متوالے ہیں، ہم تو ہر ایک حال میں اسلام کو چاہنے والے ہیں جس کی بدولت امن و راحت کے ہر سمت اجالے ہیں. دہشت گردی کی کارروائیاں دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور خودکش حملہ کرنے والے شہادت کا مرتبہ پانے کی بجائے جہنم پاتے ہیں. جو لوگ اسلام کے نام پر اس ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے. دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث خودکش بمبار قتل اور خودکشی جیسے 2 حرام امور کے مرتکب ہو کر صریحاً کفر کر رہے ہیں. محض سیاسی فکری اعتقادی خلافات کی بنا پر اکثریت کو کافر مشرک اور بدعتی قرار دے کر انہیں بے گناہ قتل کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مومن کی جسم و جان اور عزت و آبرو کی کیا اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت کو کعبہ کی حرمت سے زیادہ محترم قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرار دیا ہے اور کسی انسانی جان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے ایک قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا. یعنی کسی ایک انسانی جان کا قتل حق خاص کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو اور دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اس کا گناہ اتنا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنے کا. اور حدیث کے مطابق جس نے غیر مسلم شہری کو تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن بھی اس کو وکیل ہوگا. اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی انسان اور کسی بھی مذہب کے پیروکاروں کو ناحق قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا، اس کو عزت و آبرو پر حملہ کرنا یا اس کو ایذا پہنچانا نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے مرتکب شخص کو عبرتناک سزا کی وعید سنائی گئی ہے. اور یہ بات ہم مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہوتا ہے. جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو، امن عالم کا خون ہے آخر. بم گھروں پر گرے کے سرحد پر روح تعبیر زخم کھاتی ہے. کھیت اپنے جنے کے اوروں کے زیست فاقوں سے دل ملاتی ہے. ٹینک آگے بڑھے کے پیچھے ہٹے کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے.
فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتجاج کر دے گی۔ جو دین انسانوں کو توازن اور اعتدال برقرار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، جو دین جنگ کے بھی اصول بتاتا ہے، جو دین ایک ہمگیر حیات انسانی کا تصور پیش کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی، اصلاحی ہو یا اخلاقی، معاشرتی ہو یا معاشی انفرادی ہو یا اجتماعی قانونی ہو یا عدالتی یا تہذیبی ہو یا تمدنی، اور غرض ہر شعبہ حیات کی عکاسی کرتا ہے۔ ارے یہاں تک کہ جو دین جانوروں پر بھی رحم دلی کا حکم دیتا ہے تو وہ دین انسانیت کا قدر کیسے کروائے گا؟ لیکن افسوس کہ آج باطل قوتیں ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عموماً اور پاکستان کو خصوصاً دہشت گرد قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ ایڑی چوٹی کا آج بھی یہ چنگیز خان کے جانشین اپنے غلاموں کو گرین کارڈ دے کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ چند مٹھی بھر ضمیر فروش اسلام مخالف قوتوں کے بہکاوے میں آ کر اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات سے قطعی نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو، تکلیف میں مبتلا نہ کرو، نفرت نہ پیدا کرو، تسکین دو۔ اور آج یہ عالمی صورتحال ہمیں بتا رہی ہے کہ چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہے گردوں میں، انابل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ مجسمین دنیا میں جتنی بھی قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی ہیں ان میں نوجوان نسل ہر اب نر دستے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اسی لیے نوجوان نسل کو کسی بھی ملک کا مستقبل اور قوم کا قیمتی سرمایہ کہا جاتا ہے، اور اب یہ ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو باور کرائیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور یاد رکھیے کہ زندہ قومیں اپنے ماضی اور حال کی غلطیوں سے مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ اب وقت آ چکا کہ سیاسی جماعتیں افواج پاکستان اور پوری قوم متحد ہو کر اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، کیونکہ جنگ وہی قوم جیتتی ہے جو متحد ہو، اور یقین جانیے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ پیغام 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 پاکستان، پیغام 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 پاکستان، پیغام